بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو سبق ته په خیر راغلی. پشتو سبق میں خوش آمدید. پشتو الیک سلیک میں آپ نے دوسروں سے سلام دعا کے بعد ان سے ان کی صحت اور جگہ کے بارے میں پوچھا، یعنی تاسو سنگئی. تاسو سنگئی یعنی آپ کیسے یا کیسی ہے، اور آپ نے ان کی جگہ کے بارے میں بھی پوچھا، جیسا کہ تاسو د کوم ځای. تاسو د کوم ځای یعنی آپ کہاں سے ہیں. ہم اس سبق میں دوسرے شخص یا اشخاص سے پشتو میں مزید بات چیت کرنا سیکھیں گے. اس سبق کے بعد آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ رسمی اور غیر رسمی گفتگو میں ایک فرد یا ایک سے زیادہ افراد کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں. آپ رسمی اور غیر رسمی انداز میں فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے ان کی حالت، شعبے یا جگہ کے بارے میں پوچھ سکیں گے. آخر میں آپ یہ جان سکیں گے کہ کیسے پشتو ثقافت، شخص کی عمر، لوگوں کی تعداد اور موقع کی مناسبت سے آپ اور تم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم پشتو میں رسمی اور غیر رسمی الفاظ اور ان کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں. پشتو میں مخاطب شخص یا اشخاص کے لیے بالکل اردو زبان کی طرح دو قسم کے پروناؤن استعمال ہوتے ہیں. رسمی گفتگو میں اپنی عمر سے بڑے شخص یا ایک سے زیادہ اشخاص کے لیے تاسو یعنی آپ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ غیر رسمی گفتگو میں مخاطب شخص کے لیے ت یعنی تم کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ قریبی دوست یا سہیلی یا عمر میں چھوٹے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. عمر میں بڑے شخص کے لیے ت کا استعمال کرنا برا سمجھا جاتا ہے، اسی لیے پہلی ملاقات میں ہمیشہ تاسو کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. جیسے انگریزی میں ہم آئی ایم، یو آر یا ہی از وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، از، ایم جیسے الفاظ کا استعمال مخاطب شخص کی حالت یا کیفیت بیان کرتا ہے. جیسے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ز یم، مونگ یو. ان میں یم اور یو ورب آف بینگ ہے. اسی طرح ورب آف بینگ سیکنڈ پرسن فارمل کے لیے یہی ہے، جبکہ سیکنڈ پرسن انفارمل کے لیے یہ ہے. اگر آپ غور کریں تو فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کے ورب آف بینگ میں پہلا حرف یعنی یہ مشترکہ ہے، اور ورب آف بینگ کا آخری حرف پروناؤن کے مطابق آتا ہے. یعنی فرسٹ پرسن ز کے لیے یہ کے ساتھ ہمیشہ میم لگتا ہے اور یم بنتا ہے، اور فرسٹ پرسن پلورل مونگ کے لیے ورب آف بینگ کے پہلے حرف یہ کے ساتھ واو لگتا ہے اور یو بناتا ہے. اسی طرح سیکنڈ پرسن فارمل یا پلورل کے لیے یہ کے ساتھ حمزہ کا اضافہ ہوتا ہے اور تاسو یئی بناتا ہے، اور انفارمل ت کے ساتھ یہ کا اضافہ ہوتا ہے اور ت یہ بناتا ہے. تاسو یئی یعنی آپ ہیں، اور ت یہ یعنی تم ہو. ہم ایک مثال کے ذریعے تاسو اور تا کے مخصوص ورب آف بینگ کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں. تاسو خیئی. تاسو خیئی یعنی آپ ٹھیک ہیں. آر یو گڈ، جو کہ ایک رسمی جملہ ہے. اب ہم ایک غیر رسمی جملہ لیتے ہیں. تخیئی. تخیئی یعنی تم ٹھیک ہو. آپ لفظ خا کے علاوہ اور بھی اسماء صفت وکیبلری لسٹ سے لگا سکتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. ہم اگر مخاطب شخص سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہم ان سوالیہ الفاظ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. سوک. سوک یعنی کون، ہو. سنگا. سنگا یعنی کیسے، کیسی. ہاؤ. چرتا. چرتا یعنی کہاں، ویئر. ہم ان سوالیہ الفاظ کو
رسمی گفتگو میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کسی بڑے یا انجان یا ایک سے زیادہ لوگوں کی شناخت معلوم کرنے کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں تاسو څوک یئ؟ تاسو څوک یئ؟ یعنی آپ کون ہیں؟ Who are you؟ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں زه اکبر یم، زه اکبر یم، یعنی میں اکبر ہوں، I'm اکبر۔ اگر کسی بڑے انجان یا ایک سے زیادہ لوگوں کی صحت کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم پوچھ سکتے ہیں تاسو څنګه یئ؟ تاسو څنګه یئ؟ یعنی آپ کیسے یا کیسی ہیں؟ How are you؟ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں زه ښه یم مننه، زه ښه یم مننه، یعنی میں ٹھیک ہوں شکریہ، I'm good thank you۔ اگر ہم کسی بڑے انجان یا ایک سے زیادہ لوگوں سے ان کی جگہ یا لوکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو ہم ان الفاظ میں پوچھیں گے تاسو چرته یئ؟ تاسو چرته یئ؟ یعنی آپ کہاں ہیں؟ Where are you؟ اگر کوئی لاہور میں ہو تو وہ ان الفاظ میں جواب دے گا یا دے گی زه په لاہور کی یم، زه په لاہور کی یم، یعنی میں لاہور میں ہوں، I am in لاہور۔ ہم ان سوالیہ الفاظ کو غیر رسمی گفتگو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا کسی شخص جو عمر میں کم یا قریبی دوست کی شناخت معلوم کرنے کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں ته څوک یې؟ ته څوک یې؟ یعنی تم کون ہو؟ Who are you؟ اور اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں زه اکبر یم، زه اکبر یم، میں اکبر ہوں، I am اکبر۔ کسی شخص جو عمر میں کم یا قریبی دوست سے ان کی صحت کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو ہم پوچھ سکتے ہیں ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ یعنی تم کیسے یا کیسی ہو؟ How are you؟ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں زه ښه یم مننه، زه ښه یم مننه، یعنی میں ٹھیک ہوں شکریہ، I'm good thank you۔ کسی شخص جو عمر میں کم یا قریبی دوست سے ان کی جگہ یا لوکیشن معلوم کرنے کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں ته چرته یې؟ ته چرته یې؟ یعنی تم کہاں ہو؟ Where are you؟ اگر کوئی لاہور میں ہے تو وہ ان الفاظ میں جواب دے گا یا جواب دے گی زه په لاہور کی یم، زه په لاہور کی یم، یعنی میں لاہور میں ہوں، I am in لاہور۔ جگہ یا لوکیشن کے سوال کے جواب دینے کے لیے ہم نے پریپوزیشن پ کے کا استعمال کیا ہے جو انگریزی میں ان اور اردو میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا پہلا حصہ یعنی پ ناؤن سے پہلے اور دوسرا حصہ یعنی کے ناؤن کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ پریپوزیشن پر تفصیلی گفتگو اگلے ماڈیولز میں کی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ رسمی اور غیر رسمی گفتگو میں مناسب پروناؤن اور ورب آف بینگ کا استعمال کرتے ہوئے مخاطب شخص یا اشخاص کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور ان سے ان کی صحت، حالت یا جگہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ د خدای پامان په مخه مخه۔